جی السلام علیکم قابل احترام ناظرین، آپ کے نالج میں آیا ہوگا کہ پنجاب میں پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کی بڑی آوازیں ہیں، اس کے کچھ معاملات بھی چل رہے ہیں، میڈیا پہ مین میڈیا پہ بھی اس کی نیوز چل رہی ہے، اور ہم نے اسپیشل خدمات لیا ہے جناب امتیاز احمد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سر یہ آرڈیننس ہے کیا؟ میاں صاحب شکریہ آپ کا. گزارش یہ ہے کہ یہ ایک ریسنٹلی لا پاس ہوا تھا، پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، جو کہ پنجاب کی حد تک اس کا عمل درآمد ہو رہا تھا. اب اس میں ابھی آپ کے نوٹسز میں آئی ہوں گی تھرو سوشل میڈیا کہ اس میں انہوں نے بیسیکلی جو ریونیو ہرارکی ہے نا اس کو با اثر بنانے کی کوشش کی تھی. یعنی کوئی بھی اگر پرسن ایسا ہے کہ جس کا کوئی قبضے سے ریلیٹڈ یا کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے تو وہ اپنا جو گریوینس ہے یا اس معاملے کو ایجیٹیٹ کرے گا بیفور دی ڈی سی او یا پٹواری یا تحصیلدار، جو یعنی ریونیو ہرارکی ہوتی ہے اس میں اپلیکیشن دے گا، اور وہ اپلیکیشن کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو ریونیو کی ہرارکی ہے وہ اس کا گریوینس ریڈریس کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بہت سے دوسری طرف جو ہے نیگیٹو امپیکٹ سامنے آ رہے تھے. وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک کسی کورٹ آف لا میں یعنی ایک پراپر ایویڈنس ہونے کے بعد ایک چیز ڈیسائیڈ ہوئی ہے، یعنی ایک فیصلہ ہوا ہے کسی پراپرٹی کی بابت، کسی جائیداد کی بابت، تو وہ اس کا جب عمل درآمد یا اس کا کہہ لیں کہ وہ ایک چیز ڈٹرمن ہو گئی ہے، اس میں ایویڈنس آئی، اس میں پارٹیاں پیش ہوئی اور جرا ہوئی، سارا ایک پراپر جو ہے وہ عمل چیزیں ہوئی اس کے سامنے، اس کے بعد جو ہے وہ جناب کسی جو بھی ریلیونٹ پرسن تھا یا جو اس کا سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ حقدار ہے، اس کو حق مل گیا کورٹ کے ذریعے، تو وہ اس کے اوپر تو دیکھیں اگر اس طرح کی ہرارکی جو ریونیو کی طرف سے کی جا رہی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللاجیکل ہے اور اللیگل ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک کورٹ ہے، ٹرائل کورٹ، اس نے یہ چیزیں ڈٹرمن کرنی ہوتی ہیں، پراپر ایویڈنس ہوئی ہے وہاں پہ یہ چیزیں ڈٹرمن ہوگی. لیکن ایک ریونیو ہرارکی ہے، اس کے پاس تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں نا، کوئی ایسا میکنزم ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے ایویڈنس ریکارڈ کرے گا اور کیسے وہ اپنا جو فیصلہ جو ہے وہ صادر کرے گا. تو لہٰذا یہ اس کا جو یعنی معاشرے میں یا عمل درآمد ہو رہا تھا یا جو چیزیں سامنے آ رہی تھی وہ کوئی قانون کے اوپر کہہ لیں کہ بیس نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے نا سر میں پراپرٹی کے لاگ اتنا تو سر نہیں جانتا، آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں، عام خبریں چلتی رہی ہیں کہ جناب فلاں بھائیوں نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا اور اس کا کیس سالوں سال چلتا رہا. تو کیا یہ والا جو پیرا آرڈیننس ہے ان چیزوں کے امپیکٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ اس پہ دیکھیں یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے اس سے، اور اس کا بھی ظاہر ہے اس میں تھوڑا سا منسلک بھی ہے اس سینس میں، لیکن یہ پیورلی قبضے کی چیزوں کو یا اس طرح کے پراپرٹی کے ایشوز کو ڈیل کرتے تھے. دیکھیں وہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیز اسلام میں گنجائش نہیں ہے. جو بھی بہنیں ہیں وہ بالکل جو ان کا حصہ بنتا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام یا شریعہ لاء کے تحت وہ ان کو ملنا چاہیے، اور جو ان کے بھائی ہیں ان کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اس پہ میں بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن یہ چیزیں اور طرح ڈیل کرتے تھے کہ کچھ ایسے معاملات میں سمجھتا ہوں کہ جن کو ایک کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا اور اس میں انہوں نے اپلیکیشن دے دی اور انہوں نے جناب ڈی سی صاحب نے یا جو ریونیو کی ہرارکی ہے عملہ انہوں نے اس کے اوپر جناب وہ آل آف اے سڈن جو ہے وہ اس کو دوسری طرف قبضہ بھی دلوا دیا اور دوسرا پھر کیا کہتے ہیں اس کو پراپرٹی اس سے ویکنٹ کر کے تو وہ دوسرے کے ہینڈ اوور کر دی. تو یہ چیزیں ایک یعنی اس کا غلط استعمال ہو رہا تھا. اسی وجہ سے اب دیکھیں کہ اس کو آنریبل لاہور ہائی کورٹ، معزز عدالت عالیہ یا ڈفرینٹ کورٹس میں لوگوں کا جنہوں نے ایک ویلڈ ڈگری لی ہوئی ہے پراپر ایویڈنس ہونے کے بعد، وہاں پہ ساری چیزیں ڈٹرمن ہونے کے بعد یہ فیصلہ ایک ہو گیا. تو اس فیصلے کو جب ڈفرینٹ فورم پہ یا ڈفرینٹ عدالتوں میں جو چیلنج کیا گیا پنجاب کی ڈفرینٹ عدالتوں پہ، تو عدالتوں کے جو آبزرویشنز تھی وہ ڈفرینٹ تھی
کہ اب اس پہ یعنی یہ چیزیں ڈی سی صاحب یا کوئی اور ریونیو کی ہیرارکی ڈٹرمن ہی نہیں کر سکتی. تو لہٰذا اس کا جو پراپر فورم ہے یا جو اس کا ریلیونٹ کورٹ ہے وہ ہے سول کورٹ. سول جج صاحب جن کے پاس ایویڈنس آئے گی, پارٹیاں پیش ہوں گی, وہاں پہ جرا ہوگی, کراس ایگزامینیشن ہوں گی, ڈاکومنٹیشن پریزنٹ ہوں گی, اس کے بعد یہ چیزیں ڈٹرمن ہوں گی, تو وہ دین جا کے وہ ایک ویلڈ چیز سامنے آئے گی. ٹھیک ہے, جو حقدار ہوگا اس کو ملے گا. اگر فار ایگزامپل اس سے کوئی اگریوڈ ہے تو وہ نیکسٹ فورم پہ جا سکتا ہے اپیل کی صورت میں. لیکن یہ ہے کہ اب یہ جو اس طرح کی اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو معزز عدالت عالیہ کی طرف سے, جیسے ہماری آنریبل چیف جسٹس صاحبہ نے بھی ابھی اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد کو روک دیا ہے, تو اسی طرح ڈفرینٹ ملتان بینچ سے بھی اس طرح کی خبر آئی تھی کہ وہاں پہ بھی ایک معزز جج صاحب نے جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد روکا ہے یا ان کی آبزرویشن ادروائز تھی. تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ جو قانون ہے اس کی کوئی پیچھے کوئی وزڈم نہیں تھی, کوئی لاجک نہیں تھی, اس وجہ سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں معاشرے میں زیادہ جو ہے وہ امبیگوٹی ابہام جو ہے پائے گئے ہیں, تو اس وجہ سے وہ اس کی کوئی عمل درآمد پراپر ہو نہیں پایا, اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش تھی. یہ پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, اس وجہ سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی. تو جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جلد بازی میں یا نمبر گیم حاصل کرنے کے لیے اس آرڈیننس کو امپلیمنٹ کیا گیا, اور جیسے سر نے بتایا کہ جو پروفیشنل ہوتا ہے, جو قانون دان ہے, اگر انہوں نے جسٹیفائی نہیں کیا تو ایک سڈن تو فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ تھا کیا. اور بہت اچھی بات سر نے بتائی کہ اس پہ وقتی طور پہ اس کا نفاذ روک دیا گیا ہے. اب میں سر سے مزید جاننے کی کوشش کروں گا کہ جو افیکٹی ہو گئے ہیں, جن کے جو متاثر ہوئے ہیں, جو حقدار بھی تھے, تو سر ان شارٹ وہ بتائیے کہ وہ کیا کریں. دیکھیں میاں صاحب, گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں کے بھی میٹر یہ ڈفرینٹ کورٹس میں سب جوڈس تھے, ٹھیک ہے, اگر کسی کے خلاف یہ فیصلہ سول کورٹ سے ہوا تھا تو وہ ڈیفینیٹلی اس سے اگلے فورم پہ گیا, یعنی اس نے اپیل کی ہے. اب ان کے اوپر جتنے بھی کیسز جو ریونیو کے تحت ہرارکی کے تحت یہ ابھی انہوں نے کیے تھے, تو اس کا عمل درآمد تو روک دیا گیا. اب وہ سارے فیصلے ڈیفینیٹلی اگر اس کے اوپر کوئی اپیل نہیں کرتے یا کسی اوپر والے فورم پہ نہیں جاتی تو وہ عمل درآمد تو ابھی روک گیا, اور وہ فیصلے بھی ریٹرن ہوں گے. وہ ساری جتنی بھی پروسیڈنگ ہے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہوگی, وہ اس کا کہہ لیں کہ اس طرح اثر ہی نہیں رہا. تو جو یعنی سول عدالتیں ہیں اس کے تحت جو حقدار تھے وہ ان کو مل گیا, اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم متاثر ہیں, انہوں نے یعنی اس سے اگلے فورم پہ اپیل کر دی ہوگی, تو وہ اس کا بیسٹ وے ہے, اس کو اکارڈنگلی وہ ٹریٹ کریں اور اس کے اوپر وہ جو بھی ان کا ریمیڈی بنتی ہے وہ لے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین, کبھی بھی اپنے حق سے آسانی کے ساتھ دستبردار نہیں ہونا چاہیے, اپنے حق کے لیے لڑتے رہنا چاہیے, یہ آپ کا ایمانی حصہ ہے. اور اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ بالکل خاموش نہ بیٹھے. جیسے سر نے بتایا کہ ہماری ایک ریاست ہے, یہاں پہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی جلد بازی میں اپنی نمبر سکورنگ کے لیے یا آپ کو دبا دے. آپ اپنی آواز ضرور اٹھائیں, اس کے لیے سارے پلیٹ فارم موجود ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.